چلے جاتے تھے، کوئی مہمان مل جائے دسترخوان پہ لا کے کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھر میں اگر کوئی مہمان ہو جائے تو یہ تو برکت والی بات ہے۔ تو جس گھر میں کوئی عالم کی دعوت ہو، حضرت مسجد کے امام صاحب کو ایک ہفتے میں نہیں ایک مہینے میں ایک بار کھانا کھاتا ہے تو بچے سے کہتا ہے آج تو چکلیا کا ہاٹ نہیں ہے، آج ہم نہیں کھلا سکتے۔ میں پوچھتا ہوں تو بھوکے رہتے ہو کیا؟ امام صاحب نے لکھ کر دیا ہے کہ چاٹ بنا کر دیا کہ میں بریانی کھاؤں گا، میں پلاؤ کھاؤں گا، کھسی کا گوشت کھاؤں گا، گائے کا گوشت کھاؤں گا، چکن کھاؤں گا، مچھلی کھاؤں گا۔ امام نے تو کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن تم کھاتے ہو، لیکن امام کے لیے تیرے گھر میں کھانا نہیں۔ تم کھاتے ہو، اچھے لوگوں کے لیے تیرے گھر میں کھانا نہیں۔ حضرت ابراہیم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان تلاشتے تھے۔ جب مہمان کو تلاشا تو ایک شخص ملا، اس کو لے کر کے آئے۔ دسترخوان بچھا تھا، ماما توجہ چاہوں گا، دسترخوان بچھا ہے، مہمان آ کر کے بیٹھا ہے۔ جیسے ہی مہمان بیٹھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کھانا تناول فرمائیے، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ اس نے کہا میں مومن نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں، یہ مسلمانوں کا منتر اور بسم اللہ ہے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، تم میرے دسترخوان پہ کھانا کھائے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا، اللہ کو جو ہے رب نہیں کہے گا، رحمان نہیں کہے گا، رحیم نہیں کہے گا، چل میرے دسترخوان سے نکل جا۔ اللہ اکبر۔ وہ جیسے ہی وہ کافر دسترخوان سے اٹھا، آخر غیبی سے آواز آئی میرا خلیل ذرا یہ تو بتا دے کہ تیرا رب نہیں جانتا ہے یہ کافر ہے، میرا نام نہیں جانتا ہے۔ جانتا کہ نہیں جانتا ہے نا؟ جب میرا خدا سب کچھ جانتا ہے، رب نے فرمایا میرا خلیل تجھے پتا چلا کہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا، دسترخوان سے اٹھا دیا۔ یہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی جانتا تھا، عالم ارواح میں تھا تب بھی جانتا تھا، پیدا ہوا تب بھی جانتا تھا، آج تک جانتا ہوں، قیامت تک جانتا ہوں۔ یہ تو میرا نام نہیں لیتا ہے تب بھی تیرا خدا اسے رزق دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا رب کتنا بڑا مہربان ہے۔ ہم کتنے بار خدا کی بندگی کرتے ہیں، 5 ٹائم میں کبھی نہیں جاتے ہیں۔ مسلمانوں سنو، زبان کو بہتر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سنیے، بڑی نکتے کی بات آئی تھی، میں آج تفصیلی وار گفتگو نہیں کر سکتا، صرف سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم زبان کو بہتر بنا لیتے ہیں لیکن زبان کو بہتر بنانا بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ والے نے کیا کیا، اتنی بات ہونے کے باوجود بھی لیکن یہ دل میں سوچے تھے، اسی لیے آپ نے سنا ہے کہ نہیں، جب بھی عالم کی محفل میں بیٹھو تو اس کو سنبھال کر بیٹھو۔ کس کو؟ جلدی بولیے نا، کس کو بولیے؟ کس کو؟ ادھر دیکھیں، کس کو؟ زبان کو۔ عالم کی صحبت میں بیٹھو، عالم کی قریب بیٹھو، عالم کی مجلس میں بیٹھو، زبان سنبھال کر بیٹھو، اور اللہ والے کی محفل میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کر۔ حضرت بڑی نکتے کی بات آئی، حضرت چادر لگا دی، تکیہ لگایا، مہمان بن جائیے، آج رہ جائیے، اب بہت دور سے آئے ہیں، رات ٹھہر گیا، صبح اٹھا، حضرت فجر کی نماز پڑھی، ادھر آ کے مذاق اڑایا، حضرت کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا ڈھنگ نہیں، کیسے ہیں ان کو تو قرآن پڑھنے کا معلومات نہیں، طریقہ معلوم نہیں، قرآن پڑھنے کا ڈھنگ نہیں۔ حضرت ہم جا رہے ہیں، پیر کامل نے فرمایا بیٹے میرے مہمان آپ ہیں، آپ اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ میرے گھر میں آپ ناشتہ نہ کھائیں، ناشتہ کھائیں گے تب جائیں گے۔ تو آپ لوگ غسل وغیرہ کرنا چاہیں تو کر لیجیے، تالاب ہے، کیا کہا؟ تالاب ہے، جا کر کے غسل کر لیجیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت نے لنگی وغیرہ جو بھی کپڑا تھا نکال کر دیا، بدل کے جائیے اور غسل کر لیجیے۔ تالاب کے قریب گئے، جنگل میں تالاب تھا قریب میں، ناشتہ ادھر تیار ہو رہا ہے، یہ دونوں گئے مذاق اڑاتے اڑاتے کپڑے کو اتار کر کپڑے بدل کر جیسے ہی تالاب میں اترے، اترنا تھا کہ غسل ابھی آدھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے ایک شیر کپڑے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اب تو پسینہ نکل گیا، پانی میں پسینہ نکل گیا، پریشان اب کرے تو کرے کیا؟ اوپر آتے ہیں تو شیر کھاتا ہے، پانی میں رہتے ہیں تو مچھلی کھائے گی یا تو مر جائے گی۔
ادھر کے کنارے پہ گیا شیر، ادھر آیا، ادھر شیر آیا۔ حضرت تو جانتی تھی۔ اس دیر کے بعد حضرت اس تالاب کے کنارے پر آئے اور حضرت نے شیر کے کان کو پکڑ کر کہا، بدتمیز، تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں یہ میرے گھر کا مہمان ہے، یہ میرے گھر کا مہمان ہے۔ جب یہ دونوں حضرت نے دیکھا، اللہ اکبر، شیر سے ہم ڈر رہے تھے، لیکن یہ حضرت تو ایسے ہوئے کہ کان پکڑ کر شیر کو بھگا۔ اوپر آئے، پیروں میں گر گئے، حضور ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی، ہم کیا کیا سوچ رہے تھے، ہم کیا کیا اپنے دل میں باتیں بنا رہے تھے کہ حضرت کو تو قرآن پڑھنے کا ڈر نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کا ڈر نہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ شیر کا کان آپ نے پکڑا ہے اور بھگا دیا ہے، شیر آپ کے حکم کو پا کر بھاگ بھی گیا ہے۔ حضور آج بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت نے فرمایا، بیٹا سن لے، جو صرف زبان کو سنبھالے، زبان کو بہتر بنائے، وہ شیر سے ڈرتا ہے، وہ جو دل کو بہتر بنا لیتا ہے، شیر اس سے ڈرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ زبان کو بہتر بناؤ گے تو شیر سے ڈرو گے، دل کو بہتر بناؤ گے تو شیر تم سے ڈرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ حضرت اور ایک نکتے کی بات بتائیں، حضرت مالک بن دینار، سبحان اللہ، حضرت مالک بن دینار سے کون محبت نہیں کرتے؟ حضرت مالک بن دینار سے تو بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار کی اگر پوری ہسٹری میں کھولنا چاہوں تو آپ کہیں گے کہ حضرت اتنے بڑے پائے کے گزرے ہیں، لیکن حضرت مالک بن دینار جب لوگ ان کو چاہنے لگے، عزت دینے لگے، تو کسی کسی کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوا۔ پیسے والوں نے کہا، دولت میرے پاس ہے اور یہ فقیر کو لوگ چاہتے ہیں، ان کو لوگ مانتے ہیں، یہ خانقاہ قبیلے والے ہیں، ان کو چاہتے ہیں لوگ۔ کہا یار اس کی عزت کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا یار حضرت مالک بن دینار کا کیا کہنا ہے؟ حضرت مالک بن دینار اللہ والا ہے، اللہ والا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ خدا کی عبادت بھی کرتا ہے، بندگی بھی کرتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا یار مالک بن دینار بہت خراب آدمی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، مالک بن دینار اذان ہوتی ہے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، اذان ہوتی ہے عبادت میں مستغرق ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جاتا ہے، اذان ہوتی ہے ان کی بارگاہ میں پیشانی جھکا دیتا ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ تو ایسے آدمی ہے نماز کے بعد سنت بھی نہیں پڑھتے، بھائی سنت بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور اس کی لوگ جو ہے چاہت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نماز کے بعد حضرت فوراً نکل جایا کرتے تھے، نفلی نماز کبھی کبھی سنت نماز بعد میں پڑھتے تھے، مسجد سے نکل جاتے تھے۔ جمعے کا دن تھا، پورے علاقے میں وہ جو پیسہ والا تھا ماما، پورے علاقے میں ارے ایسا مولوی ایسے پیر کو تم مانتے ہو، یہ تو ایسا آدمی ہے جمعے کی نماز کے بعد بھی سنت نمازیں نفلی نماز نہیں پڑھتا، یہ نکل جاتا ہے۔ جمعے کی نماز تھی، حضرت نے جمعے کی نماز پڑھائی، جمعے کی نماز پڑھائی، اور جمعے کی نماز جیسے ہی پڑھائی، پڑھانے کے بعد فوراً نکل گئے، سنت نماز نہیں پڑھی۔ دیکھا ہم نے کہا تھا نا، یہ سنت چھوڑ دیتے ہیں، سنت کے منکر ہیں، اور ان کو تم پیر کہتے ہو، ان کو ولی کہتے ہو، ان کو اللہ کا محبوب بندہ کہتے ہو۔ یہ تو ظہر کی جمعے کی نماز کے بعد نفلی نماز بھی نہیں پڑھتے، سنت بھی نہیں پڑھتے۔ لیکن وہ جو وقت کا بادشاہ تھا، پیسے والا تھا، دولت مند تھا، انہوں نے 10 لوگوں کو جمع کیا کہ آج دیکھتے ہیں یہ جاتا کہاں ہے۔ بے شک، سبحان جسے اللہ۔ اپنے بیٹا بیٹی کی فکر ہو اسے حضرت کہتے ہیں، جنہیں دین کی جو ہے خدمت کرنے کا جذبہ ہو اسے پیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ایسے نہیں بنتا ہے۔ سنیں بڑی مکے کی بات آئی، حضرت مالک بن دینار، حضرت مالک بن دینار جمعے کی نماز پڑھی، پڑھ کر کے نکلے، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، دیکھتے ہیں آج کرتا کیا ہے، نماز چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے۔ جمعے کی نماز ہوئی تھی، حضرت مالک بن دینار نکلے تو آ گئے بازار میں، وہ لوگ پیچھے پیچھے تھے، اللہ والے آگے آگے تھے۔ بازار میں آئے، ایک ہوٹل میں نان یعنی روٹی بن رہی تھی گرم گرم۔ حضرت نے کہا روٹیاں دے دو، روٹیاں لے لی، لینے کے بعد اللہ اکبر کا سالن بھی دے دو، سالن بھی لے لیے۔ روٹی اور سالن لینے کے بعد اس نے کہا لوگوں دیکھو دیکھو دیکھو، انہوں نے نفلی نماز سنت نماز اس لیے چھوڑی ہے پیٹ کی بھوک مٹانا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھو سبحان کیا اللہ، کر رہے ہیں،
لیکن مالک بن دینار پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، آگے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ جاتا کہاں ہے، لیکن جب شہر سے باہر ہو گئے تو ان لوگوں نے کہا اچھا کسی کو دکھائیں گے نہیں، اس لیے شہر سے باہر چلے گئے ہیں۔ شہر سے باہر نکلے، اللہ اکبر، میدان میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی لگی تھی، اس جھوپڑی کے پاس گئے۔ حضرت مالک بن دینار نے اس جھوپڑی کے چھوٹے سے دروازے کو ہٹایا، اندر گئے، مٹکے سے پانی نکالا، اور ایک وہاں پر اللہ کا برگزیدہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، زبان سے زیادہ طریقہ اچھی باتیں نہیں نکل پاتی ہے۔ مالک بن دینار وہاں گئے، جانے کے بعد انہوں نے مٹکے سے پانی اٹھایا، آنکھوں کو صاف کیا، منہ کو صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے روٹی کو سالن میں ڈبوایا، کھلایا۔ کھلانے کے بعد کہتے ہیں بابا حضور بات اتنی سی ہے، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دینا، میں 14 سال سے آ رہا ہوں، ایک دو دن نہیں ہے لیکن 14 سال سے آ رہا ہوں، جمعے کے دن تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، نماز کے بعد میں دیر سے آ پاتا ہوں، اس لیے خدا کے واسطے مجھے معاف کر دینا۔ اس بزرگ نے کہا، اس جھوپڑی میں رہنے والے بندے خدا نے کہا آپ مجھے کہتے میں معاف کر دوں، کسی کا سگا بیٹا بھی ہونا تو اس طریقے سے خدمت نہیں کر سکتا ہے، کسی کا اپنا بیٹا ہونا اس طریقے باپ کی خدمت نہیں کر سکتا ہے، میرا باپ بیٹا بھی نہیں، باپ بھی نہیں، چچا بھی نہیں، لیکن آپ نے کہ مجھے 14 سال سے وقت پہ کھانا پہنچاتے ہیں، پانی پہنچاتے ہیں، میری خدمت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا سنو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رتبہ جو ہے آسمان تک پہنچا دے، تمہاری بلندی ساری کائنات میں پہنچا دے، آپ کا بیٹا سارے لوگوں میں افضل اعلیٰ ہو جائے۔ خدا کی قسم یہ پیچھے رہنے والوں نے دیکھ لیا، ارے ہم سوچ کچھ اور رہے تھے نکل کچھ اور گیا ہے، جو اپنے لیے کمائے اسے صرف اپنے لیے کمانے والے کو مرے تو بیٹا یاد کرے، جو مالک بن دینار ہو اس کو قیامت کا ہر انسان یاد کرے۔ سبحان اللہ بے شک۔ میرے بھائی ہم کو اپنے بچوں کی پڑی ہوتی ہے، وہ 14 سال تک بغیر چچا کے، بغیر باپ کے، بغیر خاندان قبیلے کے ان کا چہرہ بھی دھو کر دیتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسا بیٹا نظر آتا ہے، ایسی بیٹی نظر آتی ہے، میرے معاشرے میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں، بوڑھا باپ ہو گیا چھوڑ دیا، بوڑھی ماں ہو گئی چھوڑ دیا، ایسا آ گیا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، دولت آئی کہا سب کچھ میرے پاس ہے، ساتھ بیٹا گھر میں ہے کہتا سب کچھ میرے پاس ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیرے اعمال اچھے نہ ہو، تیرا کردار اچھا نہ ہو، تیرے پاس نیکی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل کی ماؤں کو ہم نے دیکھا جب بیٹا روتا ہے تو بڑا موبائل میں گانا لگا کر جھولے میں موبائل دیتی ہے، بیٹا گانا سنتا ہے اور جھولے میں جھولتا رہتا ہے، اور ماں سبزی کاٹتے گانا سن رہی ہے، کھانا پکاتے کھانا سن رہی ہے۔ لیکن کل کی ماؤں کا طریقہ دیکھو، کل کی ماؤں کا کردار دیکھو، کل کی ماؤں کا رفتار دیکھو۔ آج ہمارا بیٹا کہتا میں نے ترقی کر لی ہے، اس لیے پی لوں گا تو میری صحت اچھی ہو جائے گی، شراب پی لوں گا تو مزہ مل جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے خدا کے بندو، اے اللہ رب العزت سے چاہنے والوں، اے رسول پاک کے وفاداروں، اللہ والوں سے محبت کرنے والوں، یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے خطیب نے اپنی ماں کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے کہا کہ میری ماں نے سن کر مجھے بتایا، کیونکہ ایک ماں تھی، اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے لال سن لے، تو اس وقت جو ہے میں انتقال کر جاؤں، اس دنیا سے میں پردہ کر جاؤں، اس دنیا کو میں چھوڑ کر چلی جاؤں، لیکن میرے لال سنو، اگر تیرے پاس دولت آ جائے گی، تیرے پاس پیسے آ جائیں گے، تیرے پاس مال و متاع آ جائیں گے، تو بیٹا یاد رکھنا سارے گناہوں کے دروازے بھی خود بخود کھل جائیں گے۔ پیسہ آنے کے بعد انسان اور پیسہ بڑھانا چاہتا ہے تب سود کھاتا ہے، پیسہ آ جائے تو انسان کو اپنے آپ کو مغرور بنا لیتا ہے، وہ کسی کو سمجھتا ہی نہیں کہ یہ آدمی ہے، کسی کو سمجھتا ہی نہیں کہ یہ انسان ہے، وہ سوچتا ہے سنگ مرمر کے مکان میں میں رہتا ہوں، جھوپڑی والوں کو میں کیا کروں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو بھی انسان ہے، جھوپڑی میں رہنے والا بھی انسان ہے، تو بھی کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی کا
बेटा है, तू भी नबी का उम्मती है, वो भी नबी का उम्मती है। तूने अपने से बड़ा और अपने से छोटा बनाने का फैसला कर लिया है। तुम्हें ये हक किसने दिया है? तुम्हें ये रुतबा किसने दिया है? आज का इंसान का हाल यही हुआ है। खुदा की कसम तारीख हमें बताती है, उस माँ ने कहा था बेटा जब तेरे पास दौलत आएगी तो ये शैतानी वसवसे तेरे करीब आएंगे, तेरे पास जो है तेरे दोस्त गुनाहों की तरफ ले जाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन मेरे लाल एक बात का याद रखना, जब तुझे गुनाहों की तरफ लेके जाए, तुझे जब खता और मुजरिम और गुनहगारी की तरफ लेकर जाए, तो याद रखना तेरी माँ की एक वसीयत है, तेरी माँ की एक वसीयत है बेटा। वसीयत ये है कि अगर तेरे दोस्त ने कहा कि चलो शराब पीने के लिए, तो उनसे कहना मेरी माँ ने मुझे इजाजत दी है, लेकिन मेरी माँ ने एक शर्त पर इजाजत दी है कि मैं शराब पीने तो चलूं, लेकिन मैं सुबह के वक्त जाऊंगा। मेरे माँ ने यही वसीयत की है, अगर मैं सट्टा खेलूं तो सुबह के वक्त मैं जाऊंगा, ये मेरी माँ ने वसीयत की है। अगर मैं कोई गलत काम की तरफ जाऊं तो मेरी माँ ने कहा है सुबह के वक्त जाना। अल्लाह अकबर। माँ की कहने को उन्होंने काट बांध लिया था। माँ ने सबक पढ़ा कर गया तो बात तो मर गई है। बेटे को दोस्तों ने कहा दोस्त चलो ना शराब पीते हैं, पैसा आ गया तो चलो ना सट्टा खेल लेते हैं। आज हमारे मुसलमानों का हाल ये है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, यहाँ हाथीमारा में मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे लोग सट्टा लगाते हैं, यानी इसके दिल में है आज अगर 500 रुपए लगाया तो 5 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, मेरा नाम बन जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ उस दौलत के चक्कर में तू जो है आराम काम करने जा रहा है, इस दौलत के चक्कर में तू गुनाह कर रहा है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, उस माँ ने वसीयत की थी मेरे लाल अगर मैं कभी गुनाहों की तरफ लेकर जाए तो याद रखना उनसे कहना मैं सुबह के वक्त जाऊंगा। अल्लाह अकबर। उनके दोस्तों ने कहा दोस्त इतना पैसा रख कर करेगा क्या, चलिए ना जरा शराब पी लेते हैं। अल्लाह अकबर। उसके दोस्त ने कहा दोस्त ठीक है हम चलेंगे। माँ की बात याद आई कि मेरी माँ ने कहा है शराब के अड्डे में भी जाना तो सुबह के वक्त जाना। आज कोई बाप अपने बेटे को ये दर्स नहीं देता, ये सबक नहीं पढ़ाता, ये तालीम नहीं देता। खुदा की कसम रात गुजरी, उन्होंने कहा सुबह के वक्त जाएंगे। उनके सारे दोस्त सुबह आ गए, कहा दोस्त चलो ना शराब के अड्डे में चलते हैं, शराब जहाँ मिलता है वहाँ चलते हैं, तुमने वादा किया है। उसके दोस्त ने कहा हाँ मैंने वादा किया है चलो। जब उसके दोस्त के साथ ये जाने लगे तो अल्लाह अकबर शराब के अड्डे में पहुंचे तो क्या देखा, शराबी शराब पीकर धुत है, कोई नाले पे पड़ा है, कोई गटर पे पड़ा है, कोई रास्ते पे पड़ा है, कोई उधर पड़ा है। कुत्ते किसी शराबी का मुंह चाट रहा है, कुत्ता किसी के मुंह में पेशाब कर रहा है, कुत्ता किसी के जिस्म में पैरों से रोल कर जा रहा है। उसने कहा मेरी माँ तू जाते जाते तेरे बेटे को गुनाह करने से बचा गई, जिस चीज की इब्तिदा अच्छी हो उसकी इंतहा अच्छी नहीं रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ तूने तो मुझे बचा गई, अगर मैंने रात के वक्त आता तो मैं भी शराब पी लेता, कुत्ते मेरे भी मुंह को चाटते। रात में मैं आता तो गटर में पड़ा होता, कोई लात मार कर जाता, कभी कभी के उसके ऊपर पैर रख कर जाते। माँ तूने मुझे गुनाहों से बचा ली। खुदा की कसम कुछ दिनों के बाद उनके दोस्तों ने कहा चलो ना सट्टा भी लगा लेते हैं। फिर उसने कहा मेरी माँ ने कहा था सट्टा लगाना बेटा तो जो सबसे बड़ा सट्टा का खिलाड़ी का जो है हीरो है उसी के पास जाकर के लगाना। उसने कहा कहाँ मिलेगा, कहा फलाना जगह पे सट्टा का मेन हीरो है। उसने कहा वहीं चलना है। सुबह का वक्त था, वहीं पहुंचा। पहुंचने के बाद देखा पीछे एक बहुत बड़ा महल है, आगे एक झोपड़ी है, उसमें बैठ करके वो खेल रहा है। उसने कहा दोस्त मैं 100 रुपए का सट्टा लगाना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है लगा दो, अमीर बन जाओगे, अगर लग गया तो लाखों रुपए मिल जाएगा। उसने कहा मेरे भाई आप सबसे बड़े हीरो हैं तो आप इस झोपड़ी में, उसने कहा खेलने से पहले ये पीछे वाला मकान मेरा था, पीछे वाली हवेली मेरी थी, खेलने के बाद मेरा हाल ये हो गया है। उसने कहा माँ तूने मुझे जो है ये सट्टा खेलने से भी बचा दिया। खेलने से पहले आदमी दौलत वाला रहता है, खेलने के बाद आदमी कंगाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? कल की माँ कितनी अच्छी थी, आज की माँ का हाल क्या है। हम जब तारीख पढ़ते हैं ना
قبلہ آخری بات بول کر میں گفتگو ختم کروں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ العزیز کیونکہ فاتحہ پڑھی بھی ہونی ہے. کھکی ٹولہ کی یہ تاریخ ایسی نہیں ہونی چاہیے. پورے کھکی ٹولہ کے ہر گھر کا ایک ایک آدمی آتا تو یہاں کیا کہتے ہیں آپ, یہاں پر 2 بیگھہ زمین اور لگتی کیونکہ سب کے سب اگر آ جاتے. لیکن ہوا کیا ہے, ہم نہیں آنا چاہتے ہیں یا ہمیں بابا نہیں بلاتے ہیں, ہم آنا نہیں چاہتے ہیں یا خدا ہمیں توفیق نہیں دے رہا ہے. اسی کا فرق ہے. میں آپ سبوں سے گزارش کرتا ہوں, آج کے بچوں کو سونا چاہیے, آج کے نوجوانوں کو سونا چاہیے, آج کے بوڑھوں کو سونا چاہیے. فقیر کی طرف مانگتا ہے سونا چاہیے. لیکن تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک بات یاد آتی ہے, شہر بلایوں کے 12 13 یا 10 11 12 13 سال کے بچے تھے. ان لوگوں کو خبر ملی فلانا جگہ سے سونا نکل رہا ہے, چاندی نکل رہی ہے. سونا نکلتا ہے, چلو نا ہم لے لیتے ہیں. چاندی نکلتی ہے, چلو ہم لے لیتے ہیں. دامن پھیلا کر چلنے لگے. راستے میں جاتے جاتے ایک جھوپڑی انہیں بھی نظر آئی. کیونکہ آج لفظ جھوپڑی آئی ہے تو اسی پر گفتگو ہو. وہ ایک جھوپڑی نظر آئی. دیکھا ایک بزرگ عبادت کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے تھے. انہوں نے کہا تھوڑی دیر رک جاتے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں. یہ اللہ والے ہیں, کچھ نصیحت کی بات سن لیتے ہیں. کل کے بچوں کو بزرگوں سے اتنی محبت تھی, آج کے چاچاؤں کو بزرگوں سے محبت کیوں نہیں؟ آج کے نوجوانوں کو بزرگوں سے محبت کیوں نہیں؟ آج کے بیٹوں کو بزرگوں سے محبت کیوں نہیں؟ آج کی نسلوں کو بزرگوں سے محبت کیوں نہیں؟ مسلمانوں سنو سنو, خدا کی قسم یہ 7 8 10 سال 12 سال 13 سال کے بچے تھے. ان لوگ جا رہے ہیں سونا اور چاندی حاصل کرنے کے لیے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, کبھی آپ کو معلوم ہے سونا بنتا کیسے ہے, چاندی بنتی کیسے ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. امام غزالی فرماتے ہیں جب انسان آقا پر محبت میں مسرور ہو کر کے درود پاک پڑھتا ہے, اس کی زبان سے جو ہوا نکلتی ہے, اس کے ناک کے نتنے سے جو ہوا نکلتی ہے, یہ ہوا جو ہے الحمدللہ, یہ دیکھیے میں بول رہا ہوں, ہوا نکل رہی ہے, سانسوں سے ہوا نکل رہی ہے, ناک کے نتنوں سے ہوا نکلتی ہے. یہ ہوا جو ہے آسمان کی طرف جاتی ہے اور آسمان میں جا کر بادل بن جاتی ہے. اور جب یہ بادل بن جاتے ہیں, اس کے بعد جب رحمت کا چھینٹا اس بادل پر پڑتا ہے, اس بادل سے جو قطرے پانی زمین کے اوپر گرتا ہے, یعنی جس پتھر پر گرتا ہے وہاں وہ سونا بن جاتا ہے. جس زمین پر پڑتی ہے وہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آقا پر درود پڑھنے کی وجہ سے تو سونا چاہیے, چاندی چاہیے. اللہ اکبر. بچے نکلے, اللہ والوں سے محبت کیجئے, محبت کیجئے, محبت کیجئے. گئے, دیکھا ایک بزرگ عبادت کرے, تھوڑی دیر رک کرتے ہیں. نماز سے فارغ ہوئے, کہا بیٹا کیا بات ہے؟ حضور آج آپ سے کچھ نصیحت سننا چاہتے ہیں. کبھی آپ لوگوں کو توفیق ہوئی کہ پیر طریقت آپ کے گاؤں میں 2 منٹ کے لیے ہم وقت نکال کے جائیں, کم سے کم بیٹھیں, حضرت سے اچھی باتیں سنیں, دین کی باتیں سنیں. الحمدللہ اللہ والے کی محبت میں ہم بیٹھیں, اللہ والے سے ہم پیار کریں. جب اللہ والے سے آدمی پیار کرتا ہے نا, خدا کی قسم اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے. محبت بہت بڑی چیز ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کرنا ہوگا. بڑی پیاری بات یاد آئی. سب کے بچے بیٹھے, حضرت نے کہا کہ اچھا بیٹا نصیحت سنو گے. حضرت نے کچھ نصیحت کی. پھر بچوں نے کہا چلیے نا, ہمارا جو کام ہے وہ کرتے ہیں, سونا لیتے ہیں, چاندی لیتے ہیں. سب بچے جانے لگے تو شاہ محمد قادری بچے کا نام تھا. کیا نام تھا؟ بولیے نا, شاہ محمد قادری. یہ بچہ کہا یار مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے, مجھے حضرت کی بات بڑی اچھی لگتی ہے, میں حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں. مقصد بھول گئے. کہاں یار مقصد بھائی, میں حضرت کے پاس بیٹھا رہوں گا, مجھے اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. سارے بچے نکلے, گئے, وہاں سے سونا چاندی لیا, لے کر کے دامن میں بھر کر کے آ رہے تھے تو وہی راستہ تھا. پھر آ کر کے دیکھا, کہا شاہ محمد قادری دیکھا تو نہیں گیا نا, تیرا دامن خالی ہے. ہم گئے, ہمارے دامن میں سونا ہے, چاندی ہے, گھر بنائیں گے, مکان بنائیں گے, محل بنائیں گے, زمین خریدیں گے, دکان بنائیں گے, سب کچھ کریں گے, اور تو کچھ نہیں کر سکے گا. بچہ تھوڑا مغموم ہوا. حضرت نے فرمایا بیٹا, شاہ محمد قادری حضور بیٹا ادھر آیا. حضرت نے فرمایا بیٹا ایک کام کرو نا, یہاں تو پانی کا انتظام نظر نہیں آ رہا, پانی وغیرہ, ایک کام کرو تم ڈھیلا اٹھا کے لاؤ, مجھے استنجا کرنا ہے.
استنجا کرنا ہے تو تم ڈھیلا اٹھا کے لاؤ. شاہ محمد قادری سارے بچے چلے گئے. شاہ محمد قادری گئے اور مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا. جیسے ہی ہاتھ میں لیا سونا بنایا. جب سونا بنا تو پریشان ہو گیا, اللہ یہ کیا ہے؟ میں نے مٹی اٹھائی سونا, آگے کی مٹی اٹھایا وہ بھی سونا, ادھر کی مٹی اٹھائی وہ بھی سونا, پتھر ہاتھ میں لیا تو چاندی بن گئی. حضرت فرمایا بیٹا مٹی لانے میں اتنی تاخیر؟ شاہ محمد قادری نے کہا کیا بتائے, جس مٹی کو اٹھاتا ہوں سونا بن جاتا ہے, جس کنکر کو اٹھاتا ہوں چاندی بن جاتی ہے. پریشان ہوں. حضرت نے فرمایا بیٹا وہی لانا, استنجا ہی تو کرنا ہے. شاہ محمد قادری بتائیں تھا. بچے نے کہا حضور اتنا مسئلہ مجھے معلوم ہے, سونے اور چاندی سے استنجا جائز ہے. سونے اور چاندی سے استنجا جائز ہے. آج ہماری کم سے کم علاقے میں 100 سے زیادہ لڑکیاں گھر پہ ماں کے گھر میں آ کر باپ کے گھر میں آ کے پڑی ہے. ایک تولہ سونا نہیں ملا ہے, اس لیے اس کے شوہر نے نکال دیا, اس کے سسر والوں نے, اس کے سسرال والوں نے دھکے مار کے نکال دیا. جس سونے اور چاندی سے استنجا جائز ہو اس کے لیے کسی کی بیٹی اپنے ماں کے گھر میں جا کر کے اس طریقے سے پڑی ہے, ماں کی دہلیز میں بیٹھی ہے, ماں کے دل میں کتنا بڑا بوجھ بنا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا بیٹا اسی کو لا. کہا حضرت اتنا مسئلہ میں جانتا ہوں, سونے اور چاندی سے استنجا جائز نہیں. حضرت نے فرمایا بیٹا جس سے استنجا جائز نہ ہو اسی چیز کی طلب میں, اسی کی جستجو میں, اسی کی چاہت میں, اسی کی لگن میں تو جا رہا تھا. بات سمجھ میں آ گئی, حضور میں غلط کر رہا تھا, حضور میری آنکھیں کھل گئی, حضور نے صحیح کیا کہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہا. حضرت نے فرمایا بیٹا تو نے سونے کو لات مارا, تو نے چاندی کو لات مارا, تو نے دولت کو لات مارا, تو نے ہیرے اور جواہرات کو لات مارا, تو نے دنیا کی تخت و تاج کو لات مارا. شاہ محمد قادری چاچا میں تجھے جو ہے دلی کا سلطان بنا رہا ہوں, دلی کا بادشاہ بنا رہا ہوں, دلی کا دولہا بنا رہا ہوں. شاہ محمد قادری کوئی اور بچہ نہیں ہے. دنیا جسے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے نام یہ شاہ محمد قادری ہے. پتا چلا جب اجناب والے سے کسی کو نسبت ہو جاتی ہے تو دولت تو نہیں ملتی, لیکن دل کی دل ہندوستان کے راجدھانی کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے. ہندوستان کی راجدھانی کا اسے بولا سبحان اللہ سبحان اللہ. بنانے والا کون؟ حضرت بابا فرید الدین گنگوہی شکر سبحان اللہ. کیسی ماں تھی؟ ہر دن ماں کہتی ہے بیٹا نماز پڑھو نا, شکر ملے گی, چینی ملے گی. مصلے میں رکھ دیتی ماں, نماز پڑھ کر کے مصلہ اٹھایا, چینی مل گئی. بچے محبت میں چینی کی جستجو میں, یہ تو رب کو دکھانا تھا کہ کوئی بندہ میرا ایسا ہوگا. اس کی ماں کبھی ایسی ہوگی جب بچوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلے تو ماں جو ہے مصلہ بچھا کر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر فریاد کرنے لگی, اے پروردگار عالم میرا بیٹا فرید الدین گنگوہی شکر کے مصلے کے نیچے اس کی ماں ہمیشہ جو ہے چینی رکھ دیا کرتی تھی, چینی کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھی. مولا آج اس کی ماں وہاں نہیں ہے, لیکن تو میرے بچے کی لاج رکھنا, آج اس کی ماں کی لاج رکھنا. خدا کی قسم ماں مصلے میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے. اور بابا فرید الدین گنگوہی شکر پہلے جب مصلہ اٹھاتے تھے تو چینی جو ہے ایک پڑیا ملتی تھی, لیکن تاریخ بتاتی ہے حضرت بابا فرید الدین گنگوہی شکر جب جنگل میں جا کر نماز پڑھ کر کے مصلہ اٹھاتے ہیں تو جس جگہ پر انہوں نے نماز ادا کی ہے پوری جگہ شکر بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہے, اللہ والوں کا رتبہ بلند و بالا ہے. میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا اللہ والوں سے محبت کیجئے, اللہ والوں سے پیار کیجئے, اللہ والوں سے نفرت نہ کیجئے. اپنے گاؤں کے علماء کی عزت کیجئے. کوئی کیا کہتا ہے مت دیکھیے, آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے وہی کرتے چلے جائیے. اللہ والوں سے مل کر رہو گے, اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے, اللہ والوں کی الفت میں رہو گے, اللہ والوں کے ساتھ رہو گے, تو یہاں بھی بیڑا پار ہوگا, وہاں بھی بیڑا پار ہوگا. کہنے والے
والے کیا کہیں گے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جسے خدا عزت دے اسے کوئی رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اور جب رب کسی کو رسوا اور ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ عزت پانی ہے تو اللہ اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ، زمانے میں تمہیں عزت مل جائے گی۔ جو انسان اللہ والوں کی نسبت میں رہتے ہیں، اسی لیے مجھے بات یاد آتی ہے، جس کتے کے گلے پہ پٹا ہو جائے غلامی کا تو اس کتے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کل میدان محشر میں اللہ والوں کی غلامی کا پٹا اگر تمہارے گلے میں ہوگا تو فرشتوں سے رب فرمائے گا، فرشتوں دیکھ لو کہ قیامت میں آواز آئے گی، وَانْتَاسُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج گنہگاروں الگ ہو جاؤ، خطاکاروں الگ ہو جاؤ، نیکوکاروں الگ ہو جاؤ، بدکاروں الگ ہو جاؤ۔ ایسے پرفتن ماحول میں جب آپ کو اور ہم کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، رب فرمائے گا فرشتوں دیکھ لو یہ سب پالتو ہے یا کوئی پالتو ہے؟ رب کہے گا مولا، رب سے جو ہے فرشتے کہیں گے مولا یہ سب پالتو ہے لیکن ایک پالتو ہے۔ کہیں گے وہ کون پالتو ہے؟ فرمائیں گے ایک بندہ تیرا ہے وہ پالتو غوث اعظم کا ہے، ایک بندہ پالتو ہے وہ خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہے، ایک بندہ پالتو ہے احمد رضا کی غلامی کا پٹا گلے میں ہے، ایک بندہ پالتو ہے اس کے گلے میں بابو سعید میاں فریدی کا غلامی کا پٹا ہے، ایک بندہ جو ہے پالتو ہے مفتی طیب علی رشیدی کی غلامی کا پٹا گلے میں ہے۔ رب کہے گا آج اس کے غلام کو نہ دیکھا جائے، میرے نیک بندے کی غلامی کے پٹے کے بدولہ اسے جنت میں جنت کا مسکا سنا دیا جائے۔ میری قوم کے دیالو مسلمانوں، آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے، اب ایک چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے جو ہر سال دیکھتے تھے، یہ رحمت کا ہمیشہ دیکھتے تھے ایسا، ہمیشہ یہ 12 کے بعد اور حضرت آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ایک کلام پڑھ رہے تھے تو مجھے بھی یاد آئے کہ میں اعلیٰ حضرت منقبت اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ دوں، حضرت ایک دو شعر، اور اس کے بعد تقریر ختم کروں گا۔ محبت کی چیز کلمہ پڑھ دیں، پڑھیے پڑھیے آجا پڑھیے۔ سنو آج ہم سے ہے کیا لہذرا، سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ سنو آج ہم سے ہے کیا لہذرا، نبی کا ہے ایک معجزہ لہذرا۔ بہت اچھا کلام ہے۔ سنو آج ہم سے ہے کیا لہذرا، نبی کا ہے معجزہ لہذرا، سنو آج ہم سے ہے کیا لہذرا۔ بہت اچھا کلام ہے۔ تیری الفتوں کا پیا جام جس نے، اس کے بعد آپ کو ہاں ایک ٹو کرنا پڑے گا۔ تیری الفتوں کا پیا جام جس نے، تیری الفتوں کا پیا جام جس نے، تیری الفتوں پیا جام جس نے، تیری الفتوں کا پیا جام جس نے، تیری الفتوں کا پیا جام جس نے، تیری الفتوں کا پیا جام جس نے، نہ اترا کبھی نہ اترا کبھی وہ نشہ لہذرا، کبھی وہ نشہ لہذرا، سنو آج ہم سے ہے کیا لہذرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس کو الگ رکھیے گا، یہ 1000 لاکھ سے بھی زیادہ معنی رکھتا ہے، اور انشاءاللہ اس شعر پر مجھے یقین کامل ہے
سنیں حضور، زمانہ جھکے کیوں نہ در پر تمہارے. سبحان اللہ میں نے سبحان حضرت سے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے نوازیں، دعا سے نوازیں. کہنے کا مقصد یہ تھا میرا. زمانہ جھکے کیوں نہ در پر تمہارے، زمانہ جھکے کیوں نہ در پر تمہارے، زمانہ جھکے کیوں نہ در پر تمہارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمانہ جھکے کیوں نہ در پر تمہارے، زمانہ جھکے کیوں نہ در پر تمہارے. ہو تم عاشق موت، ہو تم عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت، سنو آج ہم سے ہے کیا اعلیٰ حضرت، سنو آج ہم سے ہے کیا اعلیٰ حضرت. نبی کا ہے ایک معجزہ اعلیٰ حضرت، نبی کا ہے ایک سبحان اللہ. کبھی بھی نہ بھولے گا وہ جس نے دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے بھائی. سبحان اللہ. کبھی بھی نہ بھولے گا وہ جس نے دیکھا، کبھی بھی نہ بھولے گا وہ جس نے دیکھا، کبھی بھی نہ بھولے گا وہ جس نے دیکھا، کبھی بھی نہ بھولے گا وہ جس نے دیکھا، کبھی بھی نہ بھولے گا وہ جس نے دیکھا. مزار مقدس، مزار مقدس تیرا اعلیٰ حضرت، سنو آج ہم سے ہے کیا اعلیٰ حضرت. نبی کا ہے ایک معجزہ اعلیٰ حضرت، سنو آج ہم سے ہے کیا اعلیٰ حضرت. اس شعر پر ٹھیکی ٹولہ کا کوئی آدمی خاموش نہیں رہ سکتا، مجھے یقین کامل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے دنیا کہتی ہے تاج و شریعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے دنیا کہتی ہے تاج و شریعہ، 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 جسے دنیا کہتی ہے تاج و شریعہ. وہ تیرا ہے عطا، وہ تیرا ہے عطا میرا اعلیٰ حضرت، سنو آج ہم سے ہے کیا اعلیٰ حضرت. بے شک سبحان بہت زیادہ ٹائم لے لیا میں، خدا کے واسطے معاف کریں، یہ عاشقی ہے، دیوانگی ہے. جسے دنیا کہتی ہے تاج و شریعہ، 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 جسے دنیا کہتی ہے تاج و شریعہ،
ہے تاج و شریعہ وہ تیرا ہے اختر وہ تیرا ہے اختر رضا آلہ غازرہ سنو آج ہم سے ہے کیا آلہ غازرہ نبی کا ہے رضا آلہ غازرہ نبی کا ہے رضا آلہ غازرہ مکتے میں دیکھیے مکتہ سنیں سبحان اللہ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ لکھنے والے بھی اختر صاحب ہیں اور میرے تاج الشریعہ کا نام بھی اختر صاحب وہ کیا لکھتے ہیں مکتے میں کسی غیر کے در پہ جائے کیوں اختر 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 ہے در جب تمہارا ہے در جب تمہارا کھلا آلہ غازرہ سنو آج ہم سے ہے کیا آلہ غازرہ نبی کا گھر جیسا آلہ غازرہ آخری شیخ بفضل خدا یہ بریلی کا گلشن بفضل خدا یہ بریلی کا گلشن بفضل خدا یہ بریلی کا گلشن بفضل خدا بریلی کا گلشن بفضل خدا بریلی کا گلشن بفضل خدا بریلی کا گلشن ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہے گا ہرا آلہ غازرہ سنو آج ہم سے ہے کیا آلہ غازرہ نبی کا جیسا آلہ غازرہ بہت خوب ماشاءاللہ زندہ آباد زندہ آباد کہ الحمدللہ زندگی سلامت رہی تو پھر آپ سے میری ملاقات ہوگی لیکن اللہ والوں سے محبت کیجئے اللہ والوں سے پیار کیجئے زندگی بہت چھوٹی سی ہے اس چھوٹی سی زندگی کو غنیمت جانیے ہم نے جو سنایا یا آپ نے جو سنا ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالی سننے میں یا سنانے میں کوئی چیز کی غلطی ہو سب سے پہلے اللہ مجھے معاف فرمائے پھر ہم سب کو معاف فرمائے ہم سب لوگ توبہ کریں توبہ استغفر اللہ ربی بالکل ضرور و اتوب الیہ